اللہ 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 اللہ۔ ایک بات دماغ میں رکھو، جب بھی دعا مانگو نا، دماغ میں سب سے پہلے کبھی بھی الجھنوں میں دعا مت مانگو۔ حدیث پاک میں لکھا ہے کہ جو غافل دل ہوتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ ہم لوگ کیا کرتے، بہت ٹینشن میں دعا مانگتے۔ نہیں، دعا مانگنے سے پہلے اپنے دماغ میں یہ بات رکھو، اللہ میں بہت بڑا گنہگار، بولو اللہ میں بہت بڑا، سب بولو اللہ میں بہت بڑا گنہگار۔ لیکن ہم کو یقین ہے اللہ آج یہ ایسی مبارک چیزیں جمع ہیں، ایک رحمت کا چھیٹا آئے گا، ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ آپ کو ایک بات بتاؤ، بنو اسرائیل میں ایک گنہگار تھا، بولو بنو اسرائیل میں ایک، میں آپ کو عجیب واقعہ بتاؤں۔ حضرت موسیٰ تھے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پہ گئے، بولو کہاں پر گئے، اور اللہ سے کیا سوال پوچھا معلوم؟ اللہ سے سوال پوچھا، اللہ اس زمین پہ سب سے بڑا گنہگار کون ہے، ذرا مجھے بتانا اللہ مجھے بتانا کہ اس وقت سب سے بڑا گنہگار کون۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، موسیٰ فلاں جنگل کے کونے میں جاؤ، ایک آدمی شراب پیتا بھی ہوگا پلاتا بھی ہوگا، اس وقت وہ سب سے بڑا گنہگار ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، جا کر دیکھا تو صحیح میں جنگل کے کونے میں دکان لگی ہوئی ہے اور شراب پی بھی رہا ہے اور پلا بھی رہا۔ حضرت موسیٰ سمجھ گئے میرے خدا نے کہا تھا اس وقت پوری زمین میں سب سے بڑا گنہگار یہ۔ خیر ایک زمانہ ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر پہاڑ پہ گئے، کہا اللہ مجھے یہ بتانا زمین میں سب سے نیک کون ہے، سب سے بڑا ولی کون ہے، اس لیے کہ میں تو نبی ہوں، حضرت موسیٰ تو نبی تھے، کہا میں تو نبی ہوں لیکن ولی کون ہے زمین میں ولی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، موسیٰ فلاں جنگل میں جاؤ، ایک چھوٹی سی کٹیا ہوگی، وہاں میرا ایک بندہ سجدے میں روتا ہوگا، سمجھنا کہ اس سے بڑا کوئی ولی نہیں، بلکہ موسیٰ ہو سکے تو اپنے لیے بھی وہاں دعا کروا لینا، اپنے لیے بھی وہاں دعا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران، مجھے بھی دعا کروانا ہے، سب کون ولی۔ حضرت موسیٰ گئے جنگل میں، گئے کٹیا کو دیکھا، چھوٹی سی خانقاہ کو دیکھا، اندر گئے دیکھا ایک بندہ سجدے میں روئے جا رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا یہ سجدے سے اٹھے تو میں اپنی دعا کراؤں نا، لیکن جیسے وہ سجدے سے اٹھے تو حضرت موسیٰ باہر آ گئے۔ کیوں باہر آ گئے؟ اس لیے کہ پہلے زمانے میں جو دیکھا تھا یہ تو وہی ہے، ارے پہلے گئے تھے نا دیکھنے کے لیے سب سے بڑے گنہگار کو، تو کہا وہی۔ حضرت موسیٰ نے دعا بھی نہیں کروائی، اس سے کیسے دعا کرواؤں، یہ تو بہت بڑا شرابی تھا، یہ تو بہت بڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام سیدھے پہاڑ پر آئے، اللہ نے کہا کیا ہوا، دعا کروائی، حالانکہ اللہ کو سب معلوم۔ کہا اللہ کیسے دعا کرواتا، تو نے جو سب سے بڑا گنہگار بتایا وہ بھی وہی ہے، اور سب سے بڑا نیک بتایا وہ بھی وہی ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا، ہاں موسیٰ بات تو برابر ہے، جب تم نے گنہگار پوچھا تھا اس وقت اس سے بڑا کوئی پاپی نہیں تھا، اور آج تم نے پوچھا نیک تو اس سے بڑا کوئی نیک نہیں، اس لیے کہ تمہیں نہیں معلوم کہ گناہوں کے زمانے میں اور نیکی کے زمانے میں بیچ میں کیا معاملہ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ بتا دے بیچ میں کیا معاملہ ہوا۔ کہا بیچ میں صرف ایک معاملہ ہوا کہ ایک مرتبہ یہ بیٹھا تھا اور بیٹھے بیٹھے اس نے ایک جملہ کہا تھا کہ اللہ میں بہت بڑا گنہگار ہوں، اللہ میں شرابی ہوں، اللہ میں کبابی ہوں، اللہ میں جواری ہوں، اللہ میں بہت بڑا پاپی ہوں، لیکن اس نے روتے روتے یہ کہا تھا کہ اللہ میرے اندر جو طاقت ہے نا گناہ کرنے کی وہ ایک جگہ پہ آ کے رک جاتی۔ بھائی آدمی گناہ کرے گا کتنا کرے گا، ارے 60 سال گناہ کرے گا، 80 سال کرے گا، 100 سال کرے گا۔ یہ گنہگار نے کہا اللہ میں نے بہت گناہ کیے، شراب بھی، کباب بھی، شراب بھی، اے اللہ بہت سارے گناہ ہوئے، لیکن اللہ میرے گناہ کی ایک حد ہوتی ہے جہاں آ کر میں رک جاتا، لیکن اللہ تیری رحمت کی اور مغفرت کی تو کوئی حد ہی نہیں ہوتی۔ اللہ تیری رحمت کی اور میرے گناہ کی تو ایک حد ہے، یہاں پہ آ کے میں رک گیا، لیکن اللہ تیری رحمت کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے۔ اے اللہ میں تجھے اس رحمت کا واسطہ دیتا ہوں جس کی کوئی حد نہیں ہے، اے اللہ وہ لا متناہی رحمت کے ذریعے سے میرے متناہی گناہوں کو ختم کر دے۔ کہتے اس کی یہ دعا مجھے اتنی پسند آئی، اللہ نے فرمایا میں نے اسی وقت فیصلہ کیا اس کے سارے گناہ معاف کیے اور ایسا عبادت میں لگایا کہ آج اس روئے زمین پہ اس سے بڑھ کر کوئی عبادت کرنے والا نہیں۔ تو میرے دوستو ہم بھی اسی گھڑی کا واسطہ دے کر آج حافظ قرآن کو سامنے رکھ کر، یہ چھوٹے چھوٹے بچوں معصوموں کو سامنے رکھ کر ہم بھی دعا مانگے کہ اللہ ہم نے بے شک بہت گناہ کیے، بولو اللہ ہم نے بے شک بہت گناہ کیے، لیکن ہماری بھی گناہ کی کیا ہے ایک حد ہے، لیکن اللہ کی رحمت کی تو کوئی حد نہیں۔ چلو درود شریف پڑھیں، اور جتنے علماء کرام آئے اللہ سب کے جان مال عمر میں برکت عطا فرمائے۔